Excellency, tell us how and where can our companies join CPEC projects? So the world thought that Pakistan has found a holy grail. But then what happened? In 2018, everyone wanted to come and invest in Pakistan. And in 2022, we are asking every friend of Pakistan to roll over our debts. That's very sad and very tragic. And what has happened in these 4 years? That we again dropped that catch that was coming our way. And I always used to say that we cannot afford to drop this CPAC catch. We have dropped 3 catches earlier, one in 60s, second in 1991. And this is a football-sized ball, and we ought to, even if we close our eyes, we should take it. But we dropped it again. So I think one lesson for us is all is good. Geoeconomics, Pakistan, is such a great location. And that was the driving vision behind Vision 2025, that all our history we have played geopolitics, and for a change, let us try geoeconomics. Because we happen to be located at the intersection of 3 engines of growth: Asia, South Asia, Central Asia, and China. 3 billion people. Pakistan has the location to connect these 3 regions and be the center of trade and commerce and business for a market or a region, economic region of 3 billion people through east-west and north-south connectivity. So that was our vision 2025, and China had Belt and Road Initiative. So CPEC was congruence of both visions, and we were well on way, and I think that opportunity is still there. If we move forward, Pakistan will become the center of trade and commerce and business for the region. And for the maritime routes that flow out of Gwadar, the CPAC connectivity can extend beyond Middle East into Africa and Europe, and can be a great game changer. But when you do geoeconomics, we cannot ignore geopolitics. And one of the reasons I suspect behind the change in 2018 was also to stop the fast forward of CPEC, because it was changing the geopolitics of the region through geoeconomics very profoundly. So, and today we see that journey has been broken, but we are again trying to revive it, and I think we cannot afford, we owe it to history and to our future generations that we have to get back into same old speed, and that is our now desire, to achieve that speed with which we were moving forward. And let me also say a little contribution, which I hope Navy will understand and acknowledge. As part of our vision of blue economy under CPAC, we realize that it is very important for Pakistan to protect its seas and its oceans. And and particularly with the strategic importance of Gwadar. So when I visited once Karachi port and MSA headquarters, so I virtually found that the boats with which MSA patrols were equivalent of chinchis we have on our roads. So with those, 50-year-old boats, it was not possible to patrol the seas. So making an exception, we financed probably 8 ships for MSA from Public Sector Development Program. And today, MSA has very modern ships to patrol the sea and ocean and to protect our maritime interests. The second project that we started from Public Sector Development Program as part of our vision to support blue economy was Karachi Shipyard Project. Again, a big project. It was funded from Public Sector Development Program to enable Pakistan to become a base for manufacturing the ships and be a service center and a manufacturing hub for ship industry.
So I hope that those two projects are adding value, and we are committed to promoting the blue economy potential of Pakistan. And let me also say that another surprise that we found after 4 years was that Gwadar port, which was the deep sea port, in last 4 years, no one had bothered to carry out its maintenance dredging. So not only no one did the maintenance dredging, but also the breakwater project, for which very concessional Chinese funding was there, was not even utilized. So as a result, the depth of port, which was at one time about 12.5 meters, has reduced to, I think, 8.5 meters or something like that. 21ویں صدی اکنامک آئیڈیالوجی کی ہے. فی کس آمدنی میں اضافے کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگی. محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے سی پیک شروع کیا. نواز شریف کے دور میں ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی. نواز شریف نے اپنے دور میں ملک میں توانائی کے منصوبے لگائے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اور ابھی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے صبح پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اقبال کی فلسفی سے متعلق بات ہو رہی ہے. اقبال کا موت کے لیے فلسفہ کیا تھا؟ زندگی کے تو بہت سے موضوعات پہ انہوں نے بات کی, موت کے بارے میں کیا کہا اقبال نے؟ یہ فلسفہ جو ہے یہ ہمیشہ دو چیزوں پہ ہی ہمیشہ بحث کرتا رہا ہے. یونان سے لے کے اب دیگر دنیا کے فلسفوں کو اگر دیکھیں تو وہ زندگی اور موت یہ دونوں حوالے ہیں. اب ایک تو مذہبی تصور ہے موت کا کہ جو اس بات پہ مذہب کا یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے اور وہی اصل زندگی ہے, یہ اس کے لیے کھیتی ہے. فلاسفر جو ہیں وہ اس معاملے میں ہمیشہ جو ہے تذبذب کا شکار رہے ہیں. کچھ نے تو صرف اس کا انکار کیا کہ بس نہیں یہی زندگی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے مغربی فلاسفرز کی باتوں کو اٹھا کے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ یہ جو انسان کا ارتقاء کا سفر ہے یہ موت پہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کے متعلق بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہیں, لیکن وہ زندگی بہت حقیقی اور اعلیٰ زندگی ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو فلاسفرز ہیں وہ اس سلسلے کو نہیں چھیڑتے تھے. تو موت و حضر کا سلسلہ جو ہے اقبال کے کلام میں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے اور مختلف فلاسفوں کے تناظر میں ملتا ہے, لیکن اقبال جو ہے وہ زندگی کی سفر کو ایک دائمی سفر مانتے تو ہیں, لیکن یہ اس زندگی کو اس کا پہلا اسٹیج قرار دیتے ہیں اور آنے والی زندگی کو اس کا مکمل میدان قرار دیتے ہیں. تو اقبال کے ہاں اس زندگی کے عمل اور حرکت کے حوالے سے بہت سارے فلسفے ہمیں ملتے ہیں اور اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے فلسفے ہمیں ملتے ہیں. صحیح. سر, اقبال شناسی آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے پریکٹیکل لائف میں کس قدر مددگار ہے؟ ہمارے ہاں ہندوستان میں اور خصوصاً پاکستان میں علمی ترقی بہت بعد میں آئی. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں عملی طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پھر ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی کا آپ دیکھ لیں, سندھ مدرسۃ الاسلام کا دیکھ لیں, اسلامیہ کالج پشاور کا دیکھ لیں, یہ بہت بعد میں آئے. اس لیے ہمارے ہاں علوم جو ہیں وہ بہت بعد میں آئے. لیکن کمال یہ ہے کہ اقبال نے 19ویں صدی کے آخر میں
اور 20ویں صدی کے شروع میں ہی ہمارے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دنیا میں اٹھنے والے جو نئے نئے تحریکیں تھیں ان سے روشناس کرایا. قدیم ہمارا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یونان سے لے کے ہمارا عربوں کا سلسلہ جو تھا, پھر ہندوستان کا, پھر ایران کا جو تہذیبی اور معاشرتی اور کسی حد تک اقتصادی سلسلہ تھا, اس سے اقبال نے کنیکٹ کیا ہماری نئی نسل کو. تو اس لیے اقبال شناسی بہت ضروری ہے کہ اقبال وہ برج ہے اس پرانی تہذیب اور نئی تہذیب کے بیچ میں, کہ جنہوں نے سائنس, تعلیم, مذہب, معیشت اور فلسفے کو جو ہے وہ اس نسل تک منتقل کیا اور بہت بہتر اور خوبصورت انداز سے منتقل کیا. تو اس لیے آج کے دور میں چونکہ نئی نسل جو ہے وہ ہمیشہ ماضی سے کچھ نہ کچھ لیتی رہتی ہے, تو ہمارے ہاں ماضی میں اگر کسی نے کچھ دیا ہے اور کسی کے پاس دینے کو کچھ ہے تو وہ ہمارے ہاں صرف اقبال ہے, کیونکہ اقبال کے ہاں ایک توانا مذہبی اور فلسفیکل سسٹم موجود ہے جس کو انہوں نے منتقل کیا. اقبال نے تاریخ کا سہارا لیا ہے. جملہ آپ نے ادا کیا کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ اقبال ہے, اور کیا واقعی ہم نے ایسا ہی کیا, اقبال کو دے دیا یا اقبال کو کھو دیا؟ ہم نے یوں سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزوں میں بہت بہتر پیش رفت نہیں کی, وہ تعلیم کے سلسلے میں ہو, وہ سیاست کے سلسلے میں ہو, وہ اگر آپ دیکھ لیں جو معاشی اور معاشرتی یا